بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ بدر یا جنگ بدر جو 2 ہجری کو پیش آیا، جس میں 313 صحابہ اور 1000 کے قریب کفار قریش تھے۔ اسی طرح تاریخی واقعات کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک واقعہ دوسرے کا سبب بن جاتا ہے اور بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک واقعات کا سارا سلسلہ سامنے نہ ہو، بعد میں پیش آنے والے کسی واقعے کی حقیقت اور اصلیت پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ بدر کا واقعہ اگرچہ 2 ہجری میں پیش آیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے 12 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس سے پہلے 13 سال مکے کے پرشوب زندگی اب بھی اپنے اندر گہرے نتیجہ خیز اور طوفانی واقعات کا ایک طویل سلسلہ محفوظ رکھتی ہے، جن میں ایک ایک واقعہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے حادثات کا واحد سبب بن سکتا ہے۔ ہم چونکہ صرف لڑائیوں کے حالات لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ویورز جو مکی زندگی میں مسلمانوں کی ان شدید تکلیفوں اور درد انگیز مصیبتوں کا خود اندازہ کر لے، جو انہیں محض قبول اسلام کے بنا پر قریش کے کافروں کی طرف سے جھیلنا پڑے، اور جن کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر بار، ملک، اقربا، مال املاک اور ہر قسم کی جائیداد سے دستبردار ہو کر مدینہ چلے آئے یا مدینہ آنے پر مجبور ہوئے۔ اچھا، ابھی دیکھتے ہیں کہ جنگ کیوں ہوئی۔ کفار قریش کا غصہ اس قدر بھڑک چکا تھا کہ ان کا مسلمانوں کا بچ کر نکل جانا کسی بھی حالت میں گوارا نہیں تھا۔ وہ ہجرت کے پہلے ہی دن سے اس جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کا نام نشان مٹایا جا سکے۔ ادھر مسلمان بھی اپنے دشمن کے ارادوں سے غافل نہ تھے، گو ہجرت کی کلفتوں نے چور چور کر رکھا تھا، اور مدینہ کے مسافرانہ زندگی نے اور بھی پریشانی اور بے اطمینانی میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ بعض مسلمان اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ کے ملک میں جا رہے تھے، جہاں کا حکمران ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ کفار قریش ایمان لانے والوں سے ایسی دشمنی تھی کہ وفد بن کر تحفہ طوائف لے کر عیسائی بادشاہ کے پاس آئے اور مسلمانوں کو حاصل کرنے اور واپس لانے کی کوشش کی، لیکن اس نیک دل بادشاہ نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو مدینہ میں پہنچنے ابھی چند روز ہوئے تھے کہ قریش نے مدینہ کے رئیس عبداللہ ابن ابی، جو کہ شہر میں رہنے والے 2 بہت بڑے قبیلوں اوس اور خزرج کے سردار تھا، حسب ذیل خط لکھا۔ اچھا، ابھی خط میں یہ لکھا تھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم ان کو قتل کر ڈالو یا شہر سے نکال دو، ورنہ ہم سب اکٹھے ہو کر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے امن و امان قائم کرنے اور قائم رکھنے کی غرض سے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کی۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قنقاع آباد تھے۔ معاشرتی حیثیت سے اس قدر مضبوط ہے کہ بازار اور منڈیاں انہی کے قبضے میں تھے، اور شہر میں ان کا اثر یہ تھا کہ لوگ مقروض تھے، اور ان کا جو ساہوکارہ چلتا تھا نا، چنانچہ پہلے ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ اب عبداللہ نے اسی اثنا میں حملہ کیا۔ عبداللہ کے جو قریش کے چند آدمی تھے جو تجارت کے مال لیے شام سے واپس آ رہے تھے، سامنے سے نکلے عبداللہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں جو عامر بن حضرمی بھی تھا، جو تمام قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا حلیف تھا۔ عبداللہ کے ساتھیوں میں سے واقد بن عبداللہ تمیمی کے تیر سے مارا گیا، اور ان کے 2 آدمی اور گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ یہ ماہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ عبداللہ نے مدینہ میں واپس آ کر واقعہ بیان کیا اور مال بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حرمت کے مہینوں میں لڑنے کے لیے تمہیں کب حکم دیا اور مال قبول کرنے سے انکار کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نہایت برہم ہو کر عبداللہ سے کہا، تم نے ایسا کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا، اور ماہ حرام میں لڑنے حالانکہ اس میں لڑنے کا حکم تم کو
نہیں دیا تھا، یعنی تم نے ایسا کام کیا جس کا تم کو حکم نہیں تھا، نہیں دیا گیا تھا، اور ماہ حرام میں لڑنے، حالانکہ اس میں لڑنے کا تم کو حکم نہیں تھا، پھر بھی آپ جو ہے نا حملہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد قریش کی تیاریاں تھی. مصارف جنگ کے لیے تمام قبائل عرب نے مل کر ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کے سرگردگی میں شام کو روانہ کیا ہوا تھا، تاکہ اس تجارت کے منافع سے مشترکہ طور پر سامان جنگ مہیا کیا جائے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر دیا جائے. ابو سفیان خرید و فروخت کے بعد شام سے واپس آنے لگا تو اس قافلہ تجارت کم و بیش 40 آدمی تھے. ابو سفیان نے فوراً ایک آدمی کو پیغام دیا کہ مسلمان ہمارے قافلہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں. قاصد نے مکہ پہنچ کر چلا کر کہا، قریشیوں، تمہارا مال و اسباب تو سب ابو سفیان کے پاس ہے، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے. میں نہیں سمجھتا تم اب اسے حاصل کر سکو. اب جنگ کس طرح ہوئی؟ اس خونخوار جنگ کے لیے قریش پہلے برے بیٹھے تھے. جنگ کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جس میں 100 سواروں کا رسالہ تھا. قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، ابو جہل، عباس، حرس بن عامر، نصر بن حارث، امیہ سب شامل تھے. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، فوج کا سپاہ سالار مقرر ہوا. یہ فوج پوری ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے نکل پڑی. اب ابو جہل کثرتی تعداد، سامان جنگ کی فروانی اور زور و قوت کے گھمنڈ پر اتر آتا ہے اور ساتھیوں کے رکنے کے باوجود نہیں روکتا. قریش کے فوج اب قریب آ چکی تھی اور جنگ کے لیے لوگ سخت بے تاب تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور حکم دیا کہ دشمن بالکل قریب آ جائے تو تیر سے روکو. اب جو قریش کا غرور نسل ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ کتنے غرور میں تھے. عرب کے دستور کے مطابق مشرکین کے صفوں سے سب سے پہلے 3 آدمی میدان میں ہیں، عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید اور عتبہ کا بھائی شیبہ. مقابلے کے لیے پکارا. اب میدان میں آ گئے. مسلمانوں کی طرف سے انصار میں سے 3 آدمی مقابلے کے لیے نکلے. عتبہ نے نام و نسب دریافت کیا کہ بھائی کہ آپ کا نسب مطلب کیا ہے نا، اب ہمارے نسب کے نہیں ہو. جب معلوم ہوا کہ انصار ہے تو کہنے لگا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے مقابلے میں وہ لوگ آنے چاہیے جو ہمارے جوڑ کے ہو، جو ہمارے مقابلے کے ہو. آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انصار ہٹائے اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جو ان کے ہم نسل تھے. عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اور ولید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا زخمی کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا. اب حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں صف میں تھا کہ معوذ اور معاذ افرا کے 2 نوجوان تھے جو کافی مشہور ہوئے یہ واقعہ نا. ایک نے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم کہا رکھی ہے کہ اگر اسے دیکھ پاؤں تو قتل کر دوں گا. میں نے دونوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہے. میرا کہنا تھا کہ دونوں ابو جہل پر جپٹے اور خاک پر ڈیر کر دیا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بڑھ کر پیچھے سے معاذ کے بائیں شانہ پر تلوار کا وار کیا، جس سے بازو کٹ کر لٹک گیا اور علیحدہ نہیں ہوا. البتہ لٹکا ہوا بازو مجاہد کے کام میں مزاحم ہو رہا تھا. آخر بازو کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جڑا ہوا پٹا توڑ کر الگ کر دیا. اب قریش کی شکست کس طرح ہوئی؟ ابو جہل ان تمام فتنوں اور فسادات کی جڑ تھا. جب یہ مارا گیا اور اس کے ساتھ عتبہ وغیرہ سرداران قریش قتل ہو گئے، 70 کے قریب قریشیوں کے خاص آدمی گرفتار ہوئے اور اسی قدر مارے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی خبر لانے کے لیے حکم دیا. عبداللہ بن مسعود گئے، دیکھا تو لاشوں کے درمیان زخمی پڑا دم توڑ رہا تھا. آپ نے جتانے کے لیے پوچھا تو ابو جہل ہے؟
सवाल के अंदाज को समझकर जवाब दिया और कहा, एक शख्स को उसकी कौम ने कत्ल कर दिया है, इसमें फ़ख्र की क्या बात है। अबू जहल ने उनको एक मर्तबा थप्पड़ मारा था, बदले के ख्याल से उसकी गर्दन पर पाँव रखा। अबू जहल ने कहा, ओ बकरी चुराने वाले, देख पाँव कहाँ रखता है, यानी देख कहाँ पाँव रखता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद उसका सर काटकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला रखा। अब नताइज क्या निकले जंग के। कुरैश 1000 की तादाद में थे, मुसलमान 313। कुरैश के फ़ौज में 100 सवारों का रिसाला है और मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। जहाँ कुरैश के 70 आदमी मारे जाते हैं और 70 गिरफ्तार होते हैं। 70 आदमी मारे जाते हैं और 70 गिरफ्तार होते हैं। वहाँ मुसलमान सिर्फ 16 शहीद होते हैं, जिनमें 6 महाजर और बाकी अंसार थे। और मुसलमानों को ऐसी बिन फतह हासिल होती है जिसे दुश्मन भी न बोल सका। तो दोस्तों ये था ग़ज़वा बदर। इसके बाद जो नेक्स्ट ग़ज़वा है उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक ग़ज़वा को इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। अगर कोई कमी बेशी हुई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो में कोई ऐसी कमी बेशी है, लेक्चर के दौरान कोई कमी बेशी हुई है तो उनके लिए माज़रत ख़्वाह है। आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक यू।